اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ سورت نمبر 106 سورت القریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ سرزمین عرب میں اس کا مرکز مکہ مکرمہ تھا، اسی لیے اس کو ام القریٰ کہتے تھے۔ اور اب سائنسی اعتبار سے بھی پوری دنیا کا سینٹر آف گریوٹی جو ہے مکہ مکرمہ، یاد رکھیے گا۔ اور یہ جو رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے کہ جیسے حقیقتاً تو سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ اس وقت اب رات کے 1:30 بجے ہوئے ہیں، کیلیفورنیا میں دن کے 1:30 بجے ہوئے ہیں سپہر کے، تو سورج تو غروب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے امریکہ کا سفر کیا ہے کہ 9 گھنٹے امریکہ ہم سے پیچھے ہے، نیو یارک، اور جب ہم فلائٹ پہ سوار ہوتے ہیں تو ہمارا ہوائی جہاز جو ہے وہ دن کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ 16 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں لیکن گھڑی کے مطابق وہ 8-9 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے سارا، ہم نیو یارک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک ڈیٹ لائن ہے، یعنی بحر الکاہل میں ایک جزیرہ ہے، اس میں ایک پتھر نصب ہے، اس کے ادھر ڈیٹ اور ہوتی ہے، اس کے ادھر ڈیٹ اور ہوتی ہے، یعنی اس کو سٹینڈرڈ مانا گیا ہے۔ اور جو ہم سے مشرق کے جو لوگ ہیں، مشرق آپ چلتے چلے جائیں تو آپ پھر امریکہ پہنچ جائیں گے، لیکن جو مشرق شمار ہوتا ہے وہ کیا ہے، اس ڈیٹ لائن کے جو ٹورڈز ویسٹ ہے اس کو مشرق سمجھا جاتا ہے، اور جو اس ڈیٹ کی لائن کے ایسٹ ہے اس کو مغرب سمجھا جاتا ہے۔ ایک ڈیٹا ہی نا۔ تو وہاں سے سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، پھر چلتا 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 پھر ہمارے پاس پہنچتا ہے، پھر آگے سعودی عرب میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد جاتا ہے یورپ میں، اور پھر امریکہ میں پہنچتا ہے، اور پھر وہ راؤنڈ پورا کرتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا چاند بھی سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں نظر آنا چاہیے، اور مکہ مکرمہ سے پھر ویسٹ کی طرف وہ چلنا چاہیے۔ کیوں؟ جیسے وہ ڈیٹ لائن ہے سورج کے حساب سے کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹ لائن ہے، اگر ہم اپنی ڈیٹ لائن مکہ مکرمہ کو مان لیں تو پھر ہم مکہ مکرمہ سے 22 گھنٹے پیچھے ہیں، 2 گھنٹے آگے نہیں ہیں، تو مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو نارملی جو ہم سعودی عرب سے یعنی سورج کے حساب سے اگلے دن عید مناتے ہیں، اگلے دن ہمیں چاند نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی ڈیٹ لائن کنسیڈر کریں گے تو پھر ہم سعودی عرب سے 22 گھنٹے بعد ہمیں چاند نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہم سعودی عرب سے 22 گھنٹے پیچھے ہو جائیں گے، اور سیم ڈیٹ پر سیم ڈے ہم تمام جو ہے وہ تہوار کریں گے۔ ایک ہے نا سوال کہ آج یہاں پر 29 رمضان ہے، لیکن سعودی عرب میں کیا خبر ہے، چاند نظر آ گیا وہاں کے؟ نہیں نظر آیا، تو بس ہماری عید جو ہے پھر سوموار کو بنے گی اس حساب سے۔ لیکن جو کامن سینس کی بات ہے وہ یہی ہے کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ ہماری ڈیٹ لائن ہے۔ کل شام یعنی یوں سمجھیے کہ ہمارے حساب سے 9 بجے سعودی عرب میں چاند نظر آئے گا، اور اس کے 22 گھنٹے کے بعد یعنی پرسوں 7 بجے وہ ہمارے پاس نظر آئے گا، سیم ڈیٹ ہوگی، لیکن صرف یہ ہم اپنے ذہن کا ہم نے نقشہ بدلنا ہے کہ ہم سعودی عرب سے 2 گھنٹے آگے نہیں 22 گھنٹے پیچھے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سارا کا سارا کنفیوژن جو ہے ہمارا ختم ہوگا۔ ہماری لیلۃ القدر سیم نائٹ ہوگی، ہماری عید سیم ڈے ہوگی، ہمارا رمضان کی تمام تاریخیں جو ہیں، شوال کی، محرم کی سب تاریخیں جو ہیں وہ سیم ہوں گی پورے ملک کے اندر، اگر ہم اس اصول کو مان لیں کہ جو بھی سعودی عرب میں ان کی کونسل دیکھتی ہے بلکہ اس میں شامل کر لیں۔ جیسے ان کی رؤیت الہلال کمیٹی میں صرف سعودی علماء ہیں، اس میں ساری دنیا کے علماء کو شامل کر لیں، اور سارے جو ہیں اس فیصلے کو مان لیں، اور ہم سعودی عرب سے 22 گھنٹے پیچھے اپنے آپ کو سمجھ لیں، اور انڈونیشیا والے جو ہیں وہ اسی طرح سعودی عرب سے اپنے آپ کو 20 گھنٹے پیچھے یا 18 گھنٹے یا 14 گھنٹے پیچھے سمجھ لیں، تو پھر انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے پورے طور پر حل ہو جائے گا۔ مکہ مکرمہ جو ہے یہ ایک طرف تو وہ ام القریٰ تھا، دوسرا وہ ان کا ریلیجس مرکز تھا کہ خانہ کعبہ جو تھا، یعنی عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آباد تھی،
اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا تعمیر کردہ مرکز جو تھا وہ خانہ کعبہ تھا. تو تمام عرب خانہ کعبہ ہی کو اپنی اصل عبادت گاہ سمجھتے تھے اور خانہ کعبہ کے متولی قریش تھے. تو وہ قریش کو پیرزادوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے کبھی کوئی ڈاکہ پڑتا تھا, کوئی بس لوٹی جاتی تھی اور پتہ چلتا تھا ڈاکوؤں کو کہ اس میں کوئی سید بھی ہے, تو ڈاکوؤں کا سردار خود وہ مال لے کر سید بادشاہ کے پاس جاتا تھا اور ہاتھ جوڑتا, سید بادشاہ غلطی ہو گئی, تانوں نہیں لٹنا, تسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بچے ہو. احترام تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اب تو وہ بھی ختم ہو گیا. ایک تو سید نہیں رہا. وہ جو میں نے کہا کہ شہری زندگی ہے تو جو بھی اپنے اوپر بورڈ لگا لے سید کا تو ہم تو اس کو سید مانیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ عزت تو اسی کو دے گا نا جو اصلی ہوگا. اسی طرح مکے والوں کی ایک عزت تھی قریش کی کہ یہ کعبے کے متولی ہیں, لہذا یہ پیرزادوں کی طرح ٹریٹ ہوتے تھے. پورے عرب میں قافلے لٹتے تھے سوائے قریش کے قافلے کے, کہ یہ کعبے کے متولی ہیں, پیرزادے ہیں, ان کا قافلہ نہیں لٹتا تھا. اب چونکہ ان کا قافلہ نہیں لٹتا تھا لہذا انہوں نے جو کارگو ٹریڈ تھی اس کو مونوپلائز کر لیا تھا. مونوپلی تھی ان کی, یعنی آپ کو کوئی کارگو سروس جو ہے وہ انشورنس بھی پرووائڈ کرے تو آپ اس کو زیادہ پیسے دے کے بھی اپنا سامان اسی کو دیں گے نا. تو چونکہ قریش کا قافلہ نہیں لٹتا تھا لہذا انہیں ایک مونوپلی حاصل تھی پورے عرب میں کارگو بزنس کی. لیکن اللہ تعالیٰ اب یہاں انہیں کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ عزت, تمہیں یہ پریولیج خانہ کعبہ کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے, اب تمہیں بھی چاہیے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ, اس بنا پر کہ مانوس کر دیا اللہ نے قریش کو, ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, یعنی مانوس کر کے ان کو تجارتی سفروں سے سردیوں اور گرمیوں میں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں. الذی اطعمہم من جوع, جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا, وآمنہم من خوف, اور خوف میں امن عطا فرمایا. ویسے تو یہ بچپن سے سورت یاد ہے, ہم سب کو یاد ہے, لیکن حج کے موقع پر میں طواف کر رہا تھا تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, تو بالکل خانہ کعبہ کے سامنے ہی میں نے مغرب کی نماز ادا کی. تو کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ امام صاحب نے مغرب کی نماز میں یہ سورت پڑھی, تو جتنا مزہ اس سورت کو سننے کا اس روز آیا کبھی نہیں آیا. کہ وہ ھذا البیت کا ترجمہ ہے یہ گھر, تو وہ گھر جو ہے وہ بالکل میرے سامنے تھا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں. الذی اطعمہم من جوع, جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا, وآمنہم من خوف, اور خوف میں امن عطا فرمایا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ